جس سے یہ گندم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کی اپنی میں نے بات بتا دی. تو وہ تمام کوارٹرز کے ساتھ جب ہم نمبرداران اور عمائدین کو بلا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ جو ایشوز ہیں اس میں ایک ریونیو اتھارٹی ہے, ویٹ کا ہے, خالصہ سرکار ہے, اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ہمارا جو بجٹ کی کٹوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے گی. ریونیو اتھارٹی ہماری جو ہے بڑی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈسکشن کا. یہ جس وقت ہم نے اس کا بل پاس کیا تو یہ جی بی وائی صوبہ تھا جس میں کچھ لوگوں نے اس کو شراب کا بل بنا دیا. یعنی یہی بل اے جے کے میں پاس ہوا ہے, یہی بل پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پاس کیا, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پاس کیا, یہی بل اے جے کے کی گورنمنٹ نے پاس کیا, اس وقت شاید ادھر پی ایم ایل این کی, بلوچستان نے پاس کیا. وہاں پہ کہیں پہ یہ شراب کا بل نہیں بنا, اور یہی بل ایز اٹ از جب ادھر پاس ہو گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ان لوگوں نے اس کو کوشش کی کہ متنازع بنانے کی. حالانکہ یہ جو چیز ہے اس کو ہرگز ہمیں متنازع نہیں بنانا چاہیے. اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے کتنا اہم ہے. ہمارے پاس اس وقت 41-42 ارب روپے سیلریز کے ہیں, اور اس کے بعد جو 5-6 ارب ہیں وہ آپ کے صوبے کو رن کرنے ہیں. کہ آپ نے ڈی سی کو کہنا ہے لا اینڈ آرڈر برابر کو, تو ڈی سی کس پہ جائے گا؟ گھوڑے پہ تو نہیں جا سکتا, اڑنے والی قالین پہ تو نہیں جا سکتا. اس کو آپ نے فورس دینی ہے, گاڑی دینی ہے, پولیس, آپ کے تھانوں نے فنکشن کرنا ہے, آپ کے ہاسپٹلز میں دوائیوں نے آنا ہے, آپ کا مطلب ڈے ٹو ڈے ادھر ایمرجنسی کی چیزیں پرچیز ہوتی ہیں, کہ کیس کی پروٹیکشن ہے, آپ کے پورے اتنے ضلع ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی موبلٹی ہے. خالی ان کی موبلٹی کے اوپر ہی اگر آپ نے ان کو آن فٹ رکھنا ہے تو آپ کا میرے خیال میں جی بی کا جو پروونس ہے صرف ان کی موبلٹی 10 ارب سے اوپر کی ہے. پھر آپ نے مینٹیننس کا کام کرنا ہے, فلڈز کے اوپر, ڈیزاسٹر کے اوپر, اس کے بعد دوسری اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ بہت بڑی ایک رقم بن جاتی. پھر اس کے بعد یہ تو ایک وہ چیز ہے جو آپ نے روٹین کا کام کرنا. جیسے آپ نے گھر کرائے میں لیا تو کرایہ تو آپ نے دینا ہی دینا. جب آپ کے پاس یہ ایڈمنسٹریشن ہے اور ایڈمنسٹریشن نے اپنے کام کرے تو پیسے تو دینا ہی دینا. لیکن اس کے بعد حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو تحفظ کرے. اب آپ مجھے بتائیں 41-42 ارب روپے سیلری دے کے 5 ارب روپے ہمارے پاس بچ جاتے ہیں, جس پہ ہم نے پورا سسٹم چلانا, اور وہ 5 ارب روپے آلریڈی پہلے 6 مہینے میں تقریباً ختم ہو گئے. اگلے 6 مہینے میں کوئی روپے نہیں. اس وقت کنٹینجنسی کا کہیں پہ کسی ڈپارٹمنٹ کو بڑی ریکوائرمنٹ تھی, بھیجی تو سی ایس نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں, وہ کنٹینجنسی ٹرن ڈاؤن ہوئی. اب آپ مجھے اس پہ یہ بتائیں کہ کیا یہاں پہ غریب, یتیم, بیوہ, وہ شخص جس کے گھر میں کوئی کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کا کس نے خیال رکھنا؟ کیا ہم نے یہ سارے فیصلے ان لوگوں کے کرنے ہیں جس کے جیب میں پیسہ ہے, کہ ملازمین کے دھرنے میں ان کی قیمت بڑھاؤ, سیاسی لوگوں کے مسئلے ہو گئے ان کے بڑھاؤ, تاجران کے مسئلے ہو گئے ان کے حل کرو, کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے ریٹ ریوائز کرنے, غریبوں کا کدھر؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 4 مسالک ہے, کتنے مدرسے ہیں جن میں بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کتنے یتیم خانے ہیں جہاں پر بچے بیٹھے ہوئے. اور میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں اگر کسی کو ملا کوئی پوسٹ بھی لگا دیتا, فٹ پاتھ پہ ساتھ بیٹھ کے, ارباب اختیار تمہارا کیا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بحیثیت معاشرت جب تک آپ اپنی موصولات نہیں بڑھائیں گے, آپ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کریں؟ میں اگر اپنی ذاتی حیثیت میں مدد کر سکوں گا تو وہ 1, 2, 5, 10, 20 اس سے اوپر تو ہم نہیں جا سکتے, 100 پہ جا سکتے. لیکن جی بی میں اب ایک میں نے ورکنگ کروائی تھی کہ جتنے مدرسوں کے لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کا کھانا, کیونکہ وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو گھر میں کھانے کو بھی روٹی نہ,
ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں یا جن کے ماں باپ ہیں، تو ان کا کھانا، ان کو سائنس کا ٹیچر، ان کو ریاضی کا ٹیچر، ان کو اردو کا ٹیچر، جو ضروری بیسک چیزیں ہیں جو بچے کی تعلیم کی. میں کہا ہر مدرسے میں 2 سے 3 ٹیچر نہیں ہے پیسے ہمارے پاس. ہمارے پاس اس وقت 4000 ٹیچرز جو ایکچوئل آپ کے اسکول میں PC4 کی اپروول کے نہیں تھے. وہ تو اس دفعہ ہم نے ہیلتھ سے تھوڑا سا فارغ ہوں گے تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں نے ایجوکیشن کے لیے میں نے کہا جو ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے. اب ہمارے پاس سیکیورٹی کے اور بڑے مسائل ہیں. ہم شاید پولیس میں ایک اور بڑا فیصلہ کریں تو ادھر میں سے کسی سے ہمیں پیسے تھوڑے بہت اٹھانے پڑے. تو آپ مجھے بتائیں کہ تمام پورے ملک، پورے دنیا میں ہر قوم نے، ہر لوگوں نے اپنی ریونیو اتھارٹی بنائی کہ اپنی محصولات بڑھائیں. محصولات اسی لیے ہوتے ہیں کہ حکومت کی انکم ہوگی تو ہم ان لوگوں کی مدد کریں. کل ہم نے سوشل پروٹیکشن پالیسی لانچ کی ہے. ہمارے پاس تقریباً 80 لاکھ فیملیز ہیں. 80 لاکھ فیملیز 80 لاکھ فیملیز کو اگر ہم اب وہ سسٹم کوشش کریں بنانے تو 4 ارب روپے، ہم 42 ارب روپے سیلریز پہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو 4 ارب روپے ان غریب لوگوں کو جن کو گھر میں کھانے میں دشواری، ان کو سال کا 50,000 نہیں دے سکتے. 50,000 دو کنٹینجنسی کی 2 مہینے کی تنخواہ ہے. 4 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن ہم اگر تگڑا ہو جائیں اور تھوڑا سا کام اپنی جو بل ہے، الیکٹریسٹی کا بل ہے، جو سال کی حکومت 40 سے 50 کروڑ بل کلیکٹ، ایک منٹ ادھر توجہ سے سننے دو. 40 سے 50 کروڑ روپے ہم جمع کر رہے ہیں. یہ میرا GB کے سب لوگوں سے سوال. یہ 2 روپے 3 روپے کا جو چکر ہے، 2 روپے کے حساب سے 5 ارب روپے جمع ہونے چاہیے خزانے میں. 2 روپے کے حساب سے، جو کہ 40 سے 50 کروڑ ہے. آپ کبھی کسی پنجاب میں یا سندھ میں کسی ہوٹل میں رات کو ٹھہر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے؟ کہیں پہ آپ نے ہوٹل میں چائے پی اور آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے پیسے نہیں دینے؟ یہ تو سروس ہے. جو سروس آپ نے لی تو بجلی 2 گھنٹے کی یا بجلی 10 گھنٹے کی، آپ نے جو بل لیا اس کے پیسوں کی میں بات کروں. اگر ہم فیڈرل کے حساب سے چارج کرنا شروع کر دیں تو اسی 4 گھنٹے کا شاید ہم 12-15 ارب روپے کلیکشن ہوگی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر GB گورنمنٹ کو 4 سے 5 ارب روپے ہی مل جائے تو اور کوئی نہیں، چلو ٹیچرز کے اوپر ہی اسپینڈ ہو سکتا ہے، آپ کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر اسپینڈ ہو سکتا ہے. لیکن ادھر بھی شاید کوئی آرگیومنٹ ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ تم لوگ شاید کرپشن کرو. یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا. یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بلز اور ریونیو اتھارٹی اس کے اوپر، لیکن پھر ایک اور چیز ہے کہ ریونیو اتھارٹی میں جو اب یہ جو ہم نے ریونیو اتھارٹی بنائی، اس میں ہم نے اس وقت کوئی اس کو پاور نہیں دی ٹیکس کلیکشن کی. اور یہ بھی ہم نے ابھی اس وقت ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کس قسم کے ٹیکسز ہوں. کیونکہ جو بھی ٹیکس ہوگا، دیکھیں میرا یہ ہمیشہ سے یقین ہے کہ جو چیز مشاورت کے ساتھ ہوگی وہ ہمیشہ کامیاب اور دیر پا ہوگی. تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو میری طرف سے یقین دلانا ہے اور GB کے تمام عوام کہ نمبر 1 یہ جو چیز ہے کہ یہ سٹارٹ ہی ہم نے ان کے ساتھ کرنی ہے جو بڑے بڑے انویسٹرز ادھر آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جو جیسے اب اگر فرض کریں ٹوریزم کے اوپر کوئی قانون بنے گا تو سب سے پہلے ہم جن کے ساتھ بیٹھیں گے اور ٹور آپریٹرز اور ہوٹل انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ قانون ہوگا. اور یہ جتنے بھی ہمارے قانون ہیں، ہماری جو انٹینشن ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہو جو باہر سے آ کے کاروبار کریں. لوکلز کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ لوکلز آلریڈی اس وقت بڑی پرابلم ہے. 70 to 80% ہمارے لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. بجلی 3 سے 4 گھنٹے کی ہے. گندم کی شارٹیج کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہے. ایجوکیشن کی فیسلٹیز ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ کی فیسلٹیز ٹھیک نہیں ہے. تو میں اس وقت کوئی اور بڑا پرابلم نہیں وہ کرنا چاہ رہا. ہاں ٹھیک ہے ہم دیں گے، لیکن اس وقت دیں گے جس وقت یہ نظام سارا بہتر ہوگا تو اس وقت ہم سب بھی شامل ہوں گے ٹیکس. لیکن جب تک یہ چیزیں سرکار ہم نہیں کر سکتے تو کوئی میرا ارادہ نہیں ہے، نہ میرے ساتھ ممبرز کا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اوپر لائیں. لیکن میرا ایک سوال جو لوگوں کے ساتھ ہے
کہ یہ جو ہم نے شندور میں 50 ارب روپے کا جو ٹینڈر کیا روڈ دیا، اگر یہ بندہ یہ کمپنی پنجاب میں کر رہی ہوتی تو 3.5 سے 4 ارب روپے پنجاب گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہی ہے، سندھ میں کرتی تو 4 ارب روپے کرتی، کے پی میں کرتی تو شاید اس سے بھی زیادہ کرتی، انہوں نے تو بہت زیادہ رکھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کو کیوں نہ چارج کریں، ہم اپنے غریبوں کے لیے ان کو کیوں نہ چارج کریں؟ اب جب ہم نے ان کو چارج کرنا تو اس چارج کے لیے کون سا ادارہ ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ریونیو اتھارٹی کی ضرورت ہوگی، تو یہ ریونیو اتھارٹی اس لیے بنی۔ میں چیف منسٹر بننے سے پہلے سیاسی مجلسوں میں رہا ہوں، سیاسی محفلوں میں گیا ہوں، وہاں پر کئی جلسوں میں گیا ہوں، اور میں نے کئی اپنے چھوٹے بڑے کولیگز کو سنا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں تقاریر پہ، کہ بھائی ہم بینک سے کیوں نہیں چارج کرتے؟ بینک ابھی ادھر ایچ بی ایل ہے، الائڈ بینک ہے، ایم سی بی ہے، میں تقریباً 10-15 بینک آپ کو نام گنوا سکتا ہوں، وہ سارے ادھر پروفٹ کما رہے نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ ملازمتیں دے رہے ہیں، چیریٹی کا کام۔ جس بینک سے کریڈٹ ڈپازٹ کم ہو گیا وہ برانچ بند کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ نفع اتنا نہیں، تو وہی برانچ چل رہی ہوتی جو منافع در ہوتی۔ کیا وہ ہمیں نہیں، وہ تمام 5 اینٹیز میں یہ بینک سارے دے رہے ہیں، صرف جی بی میں نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس کے لیے کون سا ہوگا؟ ہاں ہم تقریروں میں کہہ کے تھک گئے، سب لوگ سن کے سست پورٹ ہے، اتنا آپ کا ادھر سے ٹریڈ آ رہا ہے، سی ڈی کے اوپر 1% کرنا ہے، 25% کرنا ہے، 2% کرنا ہے، وہ کون کرے گا؟ ریونیو اتھارٹی۔ آپ کی اتنی فلائٹ سے ادھر لینڈ کرتی، آپ چاہیں تو اگر ٹکٹ کے اوپر یہ لوگ تقریریں کرتے رہے، میں سنتا ہوں کہ یہ آپ نے اگر ادھر چارج کرنا تو آپ کو سب سے پہلے ریونیو اتھارٹی بنانا ہے، آپ کو ایک ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جس کو آپ امپاور کریں گے کہ تم ان چیزوں کے اوپر جہاں پر ہم قانون سازی کریں گے تو تم ٹیکس لے سکتے۔ اب پھر تیسری چیز ہے، میں تو یہاں تک سنا کہ جہاز ہمارے فضا کے اوپر سے جاتا تو اس کے اوپر ہم ٹیکس کیوں نہیں لیں؟ اگر اس طرح کا کوئی ٹیکس بنتا ہے تو لینے کے لیے آپ کو اتھارٹی بنانی پڑے گی۔ اگر فرض کریں واٹر ڈسچارج آپ نے لینا یا کوئی اور چیز، ہر چیز کے لیے یہ ریونیو اتھارٹی۔ تو ریونیو اتھارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سب نے ٹیکس دینا اسٹارٹ، مخصوص قوانین بنیں گے مخصوص چیزوں کے لیے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوگی، اور بلکہ ہمیں ایک ڈیمانڈ کنسرن یہ دیا گیا کہ یہ جو ہے صرف چیف منسٹر اکیلا ہے، تو اس کے اوپر اور پولیٹیکل لوگوں کو ہر ریجن سے ہم ایک ایڈ کر لیں گے، کہ اس کی کمپوزیشن اب ہم اسمبلی میں چینج کر لیں گے کہ ہر ریجن سے اس میں ایک بندہ ایڈ کریں گے ریونیو اتھارٹی میں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ریونیو اتھارٹی کا جو ڈیسیجن ہونا ہے فائنل، وہ ہمیشہ کیبنٹ میں ہونا ہے۔ کیبنٹ میں ہمیشہ جو بندے ہوں گے صاحب اختیار، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا، وہ آپ ہی کے بیٹھے ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جن کو آپ نے الیکٹ کیا، جو اسی علاقے خطے سے اٹھ کے جن کو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ ہماری بہترین رہنمائی کر سکیں گے، وہ آ کے فیصلے کریں۔ جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ بہتر فیصلے کریں گے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن سے کا ہی فیصلہ بہتر ہے، لیکن یہاں پہ جو بھی بندہ ہوگا وہ اس علاقے کا ہوگا، تو یہ سب سے بڑی گارنٹی آپ یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کریں گے۔ اور ہم نے جتنے بھی قوانین بنانے وہ سب کے ساتھ، سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ہوٹل انڈسٹری کا ہو، ٹور آپریٹرز کا ہو، کنسٹرکشن کے اوپر کرنا ہے کانٹریکٹر، ہم نے کانٹریکٹر ایسوسیشن سے پہلے بات کی، کانٹریکٹر ایسوسیشن نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نان لوکلز کے اوپر کیوں، ہم لوکلز بھی تیار ہیں۔ اس میں مجھے یاد ہے پچھلی تقریباً تمام تنظیم اور دوسرے بڑے معتبر قسم کے ٹھیکیدار حضرات بیٹھے تھے، میرے ساتھ سارے منسٹرز بھی تھے، انہوں نے خود آفر کیا، جس کے اوپر میں بڑا خوش ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ابھی دستی ان کے اوپر قانون بنانا ہے۔ ہم نے جب بھی سیس جس وقت ہم بنائیں گے کنسٹرکشن کے اوپر یا ٹیکس کے اوپر یا سروسز کے اوپر، تو سروس انڈسٹری ہوگی، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہوگی، ان کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا قانون بنائیں گے جس سے ایک تو سب سے پہلے لوکل انڈسٹری پروٹیکٹ ہو جائے۔ قوانین اور ٹیکسیشن سے آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں، ایک تو آپ اپنا ریونیو بڑھا سکتے ہیں، دوسرا اس کو ایز اے ٹول حکومت استعمال کر سکتی ہے اپنی لوکل، جیسے ہم یہ قانون میں کچھ ایسے لاز اور رولز بھی لے کے آ سکتے ہیں جس سے ہماری لوکل ہوٹل انڈسٹری پروٹیکٹ ہو سکتی ہے، جو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی حساب سے، اور ہمارا مین جو ٹارگٹ ہوگا اپنے لوکل بزنسز کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل بنانا۔ تو یہ ریونیو اتھارٹی کی میں نے سب کو کلیریفیکیشن کر دی۔ دوبارہ
تیسرا آیا فائنانس بل کے اوپر ایک ایشو تھا، یہ کیا کہتے ہیں، اور بجلی کے اوپر۔ یہ اوپر کے جو چار ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، بجٹ کٹ اور خالصہ سرکار ویک ریونیو اتھارٹی، اس کے اوپر تو ابھی براڈ بیس ہماری مزید کنسلٹیشنز ہونی ہے، اے پی سی بھی ملائی ہے، ہم تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام گروپس کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، اور جب جیسے لینڈ کا وہ ریفارمز کا، اور اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کریں گے، انکلوڈ کریں گے۔ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ان سب کو کور کرے گا۔ اب یہ جو زمینیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار کہ مائنز ہیں کمیونٹی کا شیئر۔ اب آپ خود سب بیٹھ کے دیکھیں، مجھے جتنے بھی سن رہے ہیں میرے بھائی گلگت بلتستان میں، کہ کمیونٹی سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں کمیونٹی سے؟ کوئی آپ کو 6 فٹ سے اوپر کا ہے، 5 فٹ والا ہے، 5.5 فٹ والا ہے، گورے رنگ کا ہے، کوئی مخصوص برادری کا ہے، کون ہے، اس کو کون آئیڈینٹیفائی کر؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مائنز کی کمیونٹی کا شیئر ہمیشہ زیادہ تر وہی بندہ لیتا ہے جو سب سے زیادہ پھٹے گا، اور وہ پھر اس کی بارگین ہوتی۔ تو ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ آج بھی ہم کہیں گے لوگوں کے حقوق، اور پھر اس میں ہم کہیں گے کہ اس چیز کو لوگوں کے اوپر ہمیں کچھ چیزیں لوگوں کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنی پڑے گی کہ آپ نے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہر چیز مطلب گاؤں کو آپ نے با اختیار بنانا ہے، گاؤں کی ساری زمین گاؤں کے لوگوں کی ملکیت میں، رینج لینڈ آپ نے گاؤں کے لوگوں کی ملکیت میں دینی، لیکن گاؤں کا ایک نظام بھی بنانا، وہ ہونا چاہیے آپ کا لوکل گورنمنٹ۔ اب ہمارے پاس ایگزسٹنگ لوکل گورنمنٹ کے ایک بندہ ہے جس کا 2.5 لاکھ کا بل وہ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اسکیم ہوتی ہے۔ اب اس بندے کے اوپر آپ سارا کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ میں آج چیف منسٹر ہوں، کیبنٹ اور سب کچھ کو ہٹا کے صرف ایک بندے کے اوپر سارا کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آپ ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہمیشہ سکسیسفل گورنمنٹ ہوتی ہے، تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنا آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ۔ تو اب آپ اگر ہر گاؤں میں دیکھیں گے تو ہماری ایک کمیٹیز بنی ہوئی گاؤں کی، اور وہ کمیٹیاں آپ کا زیتو کا فیصلہ بھی کر رہی ہے، آج کل کر ہی نہیں کر رہی۔ آپ کی اگر گاؤں کے حدود سے بجری بھی اٹھا رہی ہے تو اس کا بھی وہ چارج لیتی ہے، جنگلات کے بھی فیصلے کرتی ہے، پانی کی باریوں کا بھی فیصلے کرتی ہے، مال مویشی کب فری چھوڑنا ہے کب فری نہیں چھوڑنا، یہ سب فیصلے وہ کرتی ہے۔ اور اگر گاؤں میں کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کا جو جانور ہے، کوئی بکری یا دمبا مویشی خانے کا دروازہ توڑ کے بھی لا کے زبردستی ذبح کر، یعنی کہ پنشمنٹ بھی دے رہی ہے، لوکلی ٹیکس بھی کلیکشن ہے، آپ کے مینجمنٹ بھی ہے، ڈیسیجن بھی ہے، ویسٹ مینجمنٹ، یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو ہمیں کسی گورے کے قانون کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا قانون فالو کرنے کی ضرورت نہیں جو کسی نے اپنے لیے بنائے اپنے علاقے میں، یا اپنی بادشاہت اور راجگیری کے لیے اور ایک مفتوح علاقے میں انتظام کے لیے کوئی لوکل گورنمنٹ کا لا دے کے کیا۔ ہمیں ایک ایسا قانون چاہیے جو آزاد قومیں اپنا آزاد نظام بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آرگینک جینون لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آلریڈی ان پلیس ہے، اور وہ ہے آپ کی کمیٹیاں۔ ہم جو ایکٹ بنا رہے ہیں یہ آپ کی جتنی بھی کمیٹیز ہیں اور ان کی سلیکشن جس ٹریڈیشن جس روایات کے ساتھ ہے اس کو انکارپوریٹ ڈاکیومنٹ کر کے، تو اب آپ یاد رکھیے گا کہ وہ لوکل گورنمنٹ پاورفل کتنی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا 33% لوکل گورنمنٹس کو جائے گا۔ تو ایک گاؤں جس کی ایوریج اگر آپ 250 گھرانوں کا ہم رکھ لیں، 800,000 گاؤں، 250 گھرانوں کا اگر ایک گاؤں ہے تو اس کو ایوریج آپ کا 40 سے 50 لاکھ روپے کا بجٹ جائے گا، وہ گاؤں کی جو کمیٹی ہے اس کے پاس، جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہوگی۔ اور وہ 40 سے 50 لاکھ روپے جو پیپرا میں پروونشل یا فیڈرل لیول پہ گند ہوتا ہے وہ ادھر نہیں ہوگا، اور وہ سب گاؤں والے، یار توجہ کے ساتھ، مجھے پتا ہے آج کی پریس کانفرنس لمبی ہوگی لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو میں بریفلی آپ کے توسط سے پورے جی بی کے لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو 40 سے 50 لاکھ روپے پہ وہ گاؤں والے، جس گاؤں کو 2.5 لاکھ روپے مل رہے ہیں، وہ بہت زیادہ کام کر سکے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ گاؤں والا امپاور ہوگا دکانوں سے اپنے لیے کلیکشن کا،
وہ گاؤں والا امپاور ہوگا ویسٹ مینجمنٹ سروسز کا، وہ گاؤں امپاور ہوگا سوشل پروٹیکشن کا، اور سب سے زیادہ وہ گاؤں امپاور ہوگا اپنی تمام ریسورسز کے اوپر، جس میں مائنز بھی ہیں، جس میں پانی بھی ہے، جس میں آپ کی زمینیں بھی ہیں، جس میں آپ کا رینج لینڈ بھی ہے، جس میں آپ کا وائلڈ لائف۔ اور وہ جو کمیٹی ہوگی، وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوگی، ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہوگی، لمیٹڈ کمپنی بھی ہوگی، یعنی اس میں یہ قدغن نہیں ہوگی کہ اگر وہاں پر ماربل کی ایک فیکٹری ہے تو وہ اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرے یا خود اپنے گاؤں کے لوگ چندہ کر کے، وہ کیونکہ وہ گاؤں کی لمیٹڈ کمپنی، تو وہ اس پہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہ اپنا دودھ کی چھوٹی فیکٹری لگا سکتے ہیں اور سب گاؤں والے مل کے وہ کوآپریٹو سوسائٹی یا لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ پورا کاروبار کر سکتے ہیں، جو کہ کیونکہ پورے ریسورسز کے مالک اس قانون کے تحت جب ہم لینڈ لاز بھی لائیں گے اور اس کے اوپر آپ پروٹیکشن میں لوکل گورنمنٹ دیں گے تو وہ امپاور ہوں گے۔ اب پھر آپ کے گاؤں کے ساتھ زمین دریا کے ساتھ خوبصورت جگہ، آپ ہلٹن کے پاس جائیں، سرینا کے پاس جائیں اور آپ ان کے ساتھ لوکل پارٹنرشپ کے اوپر معاہدے کریں گے کہ زمین آپ کی، کنسٹرکشن ان کی، آپ برابری کے شراکت داری کے اوپر آپ معاہدے کریں گے۔ مری میں یہ یاد رکھیے گا کہ 80s اور 90s میں جتنے بھی ہوٹلز تھے وہ کراچی یا لاہور کے سیٹوں پہ تھے۔ آج اس وقت 95% باہر کی انویسٹمنٹ تھی، آج 95% لوکل انویسٹمنٹ، کیونکہ جب انویسٹمنٹ ہو کے ادھر ایک ریزورٹ یا ہوٹل ڈیولپ ہوتا تو اس کے ساتھ ارد گرد کی زمینوں کی بھی قیمت بڑھ گئی، اور 20 25 30 سال کے بعد جس شخص نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کی جو آنے والی جنریشن اس چیز کو کیری نہیں کرتی تھی، تو وہ جو لوکل لوگ ہیں جن کی ویلتھ ڈیولپ ہو چکی ان سب نے خریدا، اور آج مری میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ لوکل لوگوں کے، تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ وہ سارے کا سارا آپ پارٹنرشپ کے اوپر جا سکیں، اور وہ لوکل گورنمنٹ انشور کرے گی ایگریکلچر کا، تو وہ ڈیٹا ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ کتنا گاؤں میں دودھ چاہیے، کتنا گوشت چاہیے۔ اس وقت 500 روپے 1000 کی وہ برائلر کی ایک 6 کلو 8 کلو کی مرغی ہوتی ہے جو صرف جی بی میں بک رہی ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی صحت کے لیے موضوع نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے مطلب اب دیسی جو ہماری مرغیاں تھی وہ تو اپنا ختم ہو گئی، کسی جگہ پہ بھی آپ ڈھونڈ کے وہ کر لینا دیسی انڈے آپ کو ملیں گے، اور جس کو جو آپ کو ڈپارٹمنٹ تھوڑے وہ چوزے تقسیم کرتا ہے اس کو اب ہم دیسی کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو ڈائٹ کا سٹینڈرڈ اتنا خراب اور تباہ ہو چکا ہے کہ آپ کو پورا ایک انقلاب کی ضرورت ہے اگلے 10 سال تک کہ آپ دوبارہ اس کو ٹھیک کریں، ورنہ مطلب اور جو صحیح ڈائٹ ہوگی، بچوں کا ذہن ایک ذہین آپ کو قوم، طاقتور تکڑی صحت مند بچے، قوم، توانا معاشرہ، یہ سب آپ کے ڈائٹ پہ منحصر ہے۔ تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالی ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں، پھر اس کے بعد ہمارا یہ جو ہم آئیڈین کو بلا رہے ہیں اس کے پھر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد 2 چیزیں میں رہ گئی تھی، یہ کیا کہتے ہیں، ایک فائنانس بل ہے اور دوسرا الیکٹریسٹی کا۔ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ کی تھی، لیکن مسئلہ پرابلم اس وقت آتا ہے جب ڈپارٹمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہی ڈفرینٹ لائن کے اوپر۔ اب جیسے پاور ہے، بجلی، اس پہ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم 4 سے 5 ارب روپے کی بجلی سیل کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ 40 کروڑ روپے کما رہا ہے، وہ لا کے ہمیں دے رہا ہے بل۔ اب کسی شخص نے جی بی میں کسی شخص کا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم بجلی کا بل نہیں دیتے، سب کہتے ہیں بل دیں، لیکن اتنا ہی بل دیں جتنا ہم نے استعمال کی، کوئی غلط بات نہیں۔ اور جتنے بھی اس وقت مطلب مجھے میرے حلقے سے پریشر ڈسٹرکٹ اسٹور سے، دیمر سے، ہنزا نگر سے، گلگت سے، سکردو بلدستان ڈویژن سے، تاجران گروپ، ہوٹل انڈسٹری سے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یونٹ کم یا زیادہ، انہوں نے کہا جناب یہ جو بل کا سسٹم ہے یہ تو تباہی ہے۔ ہم نے ڈپارٹمنٹس میں چیک کیا، باہر پھر میں نے ایک اشتہار بھی دیا۔
اگر ہم 4 سے 5 ارب روپے بجلی سیل کر رہے ہیں تو کیا حکومت ڈپارٹمنٹ کو یہ کہے کہ یار آپ 2 ارب روپے کی تو کم سے کم کلیکشن کرو، آپ کے پاس اتنے بلنگ کر رکھے ہیں، آپ کے پاس اتنا سٹاف ہے، اتنے لائن مین ہیں، اتنے ایکسٹرنل انجینئرز ہیں، پورا تمہارا سٹاف ہے، تو کوئی غلط بات نہیں. ہمیں تو چاہیے تھا ان کا 4 سے 5 ارب. تو ڈپارٹمنٹ کی اپنی جتنی ان کی کیپیسٹی تھی، ہم نے کہا آہستہ آہستہ ان کو بڑھائیں گے. 2 ارب روپے ہم نے ڈیمانڈ کیا. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر ہم لوگوں نے کہا لائن رینٹ 50 روپے پہ رات کو ہماری جو ہمارے سکردو صاحب مہمان ہیں اور دوسرے ان سے بھی تو 50 روپے لائن رینٹ پہ کسی کو اعتراض نہیں. 50 روپے لائن رینٹ کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 50 کے نام پہ کہیں پہ 1000 دیا، کہیں پہ 2000، کہیں پہ 100 دیا، کہیں پہ 500. اور وہ کیوں دیا ہے؟ ان لوگوں کو جو مس بریف کیا گیا کہ ہمیں ٹارگٹ ملا ہے، ہمیں ٹارگٹ ملا ہے، جیسے بھتے کے ان کو کہا گیا کہ ہر گاؤں سے تم نے اتنی کلیکشن کرنی، وصولی. تو یہ سرکاری ملازم نہیں ہوئے، یہ وصولی کرنے والے غنڈے ہو گئے. حالانکہ ان کو بارہا کہا گیا کہ آپ اتنا بل لیں جتنا کسٹمر کنزیومر استعمال کرتا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بل ہر مہینے دینا. 4 مہینے کے بعد ایک غریب کو بل دے 4 مہینے کا، اس نے جتنا استعمال کیا اتنا بھی دینے کی اس کی سخت نہیں. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب تک اپنی لوکل فصل زمیندار نہ بیچے، 1200 روپے کی گندم کی بوری خریدنے کے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. وہ ایک ساتھ بل دے کے 8 مہینے کا، وہ کہاں سے بیچارہ غریب کرے؟ وہ جو 100 روپے اور 200 روپے کا بل کے اوپر بھی کسی کو احتجاج کا شوق نہیں ہوتا، ان کی پوزیشن نہیں ہوتی پے کرنے. تو ڈپارٹمنٹ کے حالات دیکھ کے اور تمام منسٹرز کی اس کے اوپر، کیونکہ پبلک کی طرف سے ہر جگہ سے اس میں کافی کمپلینٹس آئیں، تو ہم نے 50 روپے کا لائن رینٹ ہے. اور یہ صرف اور صرف ڈپارٹمنٹ کی نالائکی اور نااہلی، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم ختم کر رہے ہیں. اور ان کو ہم نے اسٹرکٹلی انسٹرکٹ کیا، ہدایات دی کہ آپ نے اتنا ہی بل چارج کرنا ہے جتنا کنزیومر نے استعمال کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی میٹر نہیں لگاتا یا میٹر بند کرتا ہے، اس کے خلاف بالکل کارروائی کریں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، جو جرمانے کرنے کا. لیکن بل آپ اتنا ہی کریں گے جتنا اس نے استعمال کیا ہے. اور اس کے اوپر سب لوگ راضی. اور میں نے ایک تو پاور کو اور دوسرا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اوپر بھی، کیونکہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے بھی کافی ایشوز سامنے آئے تھے، ان کو ہدایت بھی دی. اور بالخصوص یہ زیادہ جو کمپلینٹ آئی ہے یہ بلتستان سکردو ڈسٹرکٹ سے آئی ہے کہ وہاں پہ بل لوگوں نے ہمیں بھیجے، بل دکھائے، اور میں خود ان بلوں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا. یہ تو بالکل اس ہدایات کے برعکس ہیں جو ہم نے دی ہوئی. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم 2000 اور 3000 کے لائن رینٹ کر کے صرف اور خزانے کا اور اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے. تو میں نے تمام دوستوں کو، اور ادھر ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں، انجمن تاجران والے، اور جتنے بھی صارفین ہیں، یہ 14 تاریخ کو پاور کا سیکٹری ادھر آ جائے گا، پاور کے ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، 2 سے 3 دن وہ ادھر بیٹھے گا. یہ آپ نے بل جمع کرنے کاپیاں بھیجنی ہیں، اور نہیں ہوا تو ڈائریکٹ مجھے میرے آفس پہ بھی ارسال کریں. کیونکہ اب ہم ان بلنگ کلرک والوں کو نہیں چھوڑنے لگے. ہم ان کو ملازمت سے، نوکری سے نکال رہے ہیں جنہوں نے جس آفیسر نے، جس مجاز اتھارٹی نے جو غلط بل دیے ہیں، ان سب کو ہم ملازمت سے برطرف کریں. کیونکہ ہمارے واضح پیغامات اور احکامات، اور اس کے برعکس گراؤنڈ میں کام کیا. اور یہی چیز ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں کہ ہم نے 2000 روپے 1000 سی سی تک کے لیے کیا کہتے ہیں رکھا فیس. وہ کل ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کہیں پہ 15,000 ہو، کہیں پہ 2000 ہو کا جمع کر رہا ہے، کہیں پہ 15,000، کہیں پہ 18,000، کہیں پہ 12,000. تو وہ اب مسئلہ قانون میں نہیں ہے، مسئلہ نیچے امپلیمنٹیشن میں اور ڈپارٹمنٹ میں. اور منڈے کو ایکسائز کی ٹیم بھی پوری جا رہی ہے،
اور اسپیشلی سکردو کے اندر. اور میں حیران ہوں یہ الگ سے یہ کس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ کا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اپنے ساتھ منسٹرز کے ساتھ اب سکردو ہی جاؤں گا اور ان شکایات کو خود جائزہ لوں گا. اور جہاں پر کوئی سرکاری آفیسر یا سرکاری ملازم یہ غفلت پہ ملوث پایا گیا تو اس کو ہم ملازمت میں 1 سیکنڈ برداشت نہیں کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ اسی دن ہی ٹرمینیشن کا لیٹر اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہم صرف اب رسیدوں کے انتظار میں ہیں کہ رسیدیں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ. وہ کچھ ہمارے پاس آئی نہیں تو اس میں یہ پرابلم ہوگی. تو فائنانس کے اندر جب امپلیمنٹیشن ہوگی اور کچھ پیسز ہم نے اس فائنانس بل میں ریونیوز کے نام اور دیکھیں فیس الگ ہے ٹیکس الگ ہے. اب ٹیکسیشن جیسے ہو گیا 2020 میں پاس ہوا تھا پی ایم ایل این کی دور حکومت میں بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کے اوپر 500 کا. وہ جس وقت ادھر فائنانس بل کے اوپر اس کا آ گیا اور مجھے پتا چلا تو میں نے ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ کو اسی وقت روکا تھا. تو کسی ہوٹل والے سے 500 روپے کلیکشن نہیں ہوئی اور ہمارے سے ڈیمانڈ ہوٹل انڈسٹری کی یہ تھی کہ آپ اس بل کو ود ہیلڈ کر مطلب اس یہ جو آیا ہوا ہے کہ 500 کلیکشن کا اس کو سسپینڈ کرے مطلب ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جون میں جس وقت پاس ہوا اور میرے علم میں یہ بات آئی تو اسی وقت ڈپارٹمنٹ کو بلا کے میں اسی وقت سے روک چکا ہوں کیونکہ اس بل کے اوپر ہمیں خود بھی بڑے اعتراضات. ریگریسو ٹیکس کے اوپر ہم حامی نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2 لوکل انڈسٹری کے اوپر یا ایسا ٹیکس جو ڈائریکٹ ہوٹل انڈسٹری کے مالک کی جیب میں جائے یا لوکل جی بی کے لوکل آدمی کے اوپر جائے اس کے اوپر ہم حامی نہیں. ہم اس ٹیکس کے اوپر 3 سے 4 اور رستے ہیں جن رستوں کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور بڑا خوبصورت کام ہو سکتا ہے جو کہ ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے جس میں دنیا بھر میں ٹورسٹ پے کرتا ہے تو یہاں پر بھی ٹورسٹ پے کرے گا. اب ایک ہوٹل ہے جو ملتا ہی 500 روپے پہ بیڈ کا جو ملتا ہی 500 روپے کے اوپر رات کا نائٹ میں تو اس کے اوپر بھی 500 ہے. سرینا کے اوپر بھی 500. تو یہ ایک مطلب وہ لاجیکل ہی نہیں ہے. تو اس کو میرے ساتھ تو ڈیمانڈ تھی کہ جناب آپ اس کو تھوڑا سا ودھیل کریں. تو میں نے ادھر ہی بتایا کہ ہم ودھیل نہیں کریں اس کو یکسر چینج کریں ہم اس کو تبدیل کریں اور جو نیا ہوگا وہ ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے ہوگا کیونکہ میں خود اس لا کے اوپر اور میرے ساتھ ٹوریزم ہمارے جو منسٹر ہیں وہ اس بل کے اوپر کنونس ہی نہیں ہے. جو چیز اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی صرف اور صرف ریونیو اور محصولات کے نام پہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تبدیل کریں گے مکمل. یہ تو ہمارے حساب سے کسی حساب سے نہیں چل سکتا. ہم ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ بیٹھیں گے اور قانونی تبدیل کریں گے اور ایسا کریں گے جس کے اوپر ہماری ہوٹل انڈسٹری بھی مضبوط ہوگی جی بی کی گورنمنٹ کو ریونیوز بھی ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں اس کو ایک بہتر فیسلٹی ملے. تو انشاءاللہ تعالی اور فائنانس میں پھر کئی اور فیسز ہیں جس کے اوپر کافی اور سیکٹرز میں ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو پرابلم ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو بھی آئے گا تو اس میں فائنانس بل میں یا تو ہم اس کو پورا ریورس کر کے پچھلے اور میرے خیال میں شاید ہم وہی کر لیں پچھلا 2017 کا کر لیں کیونکہ اب نئے اس کے اوپر ہم نیگوسیشن کیونکہ ہم فلی کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لینڈ کے اوپر اور اس کے اوپر جو اس وقت ہم نے پروسیس آلریڈی 1 مہینے سے سٹارٹ کیا ہوا تو اس کو ہم ادھر سے چینج کر لیں گے یا پھر نیگوسیشن. لیکن میرا خیال ہے کہ اب نیگوسیشنز کا مطلب جو کنسرن کوارٹرز ہیں اس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر پچھلے اس کے اوپر چلے جائیں گے. اگلے مہینے میں انشاءاللہ تعالی میں خود سکردو جاؤں گا اور یہ جتنا بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور دوسرے اس نے کیا ہوا ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یہ امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہی پرابلم ہے. بہت زیادہ پرابلم بلتستان سے ہے. تو اب آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی توجہ کے ساتھ ادھر بیٹھے رہے بات سنی. ابھی سوالات